بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ استغفار اور توبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، توبہ اور استغفار دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں ان کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ گناہ کرو اللہ معاف کرے گا، ناظرین یہ عقیدہ درست نہیں۔ گناہ ہو جائے پھر اس پر اللہ سے استغفار کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ یعنی اپنے گناہوں، لغزشوں اور کوتاہیوں سے اللہ کی مغفرت طلب کرنا استغفار کہلاتا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اس لیے اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار کرنا انبیاء کی صفت ہے، اور استغفار کرنا عبادت بھی کہلاتا ہے۔ ناظرین، استغفار یہ ہوا کہ جو گناہ اور غلطی ہو جائے اس پر اللہ سے معافی طلب کرنا، اس گناہ سے شرمندہ ہونا اور اس گناہ سے جدا ہو جانے کا نام استغفار ہے۔ اس لحاظ سے استغفار کی 3 شرائط ہیں، یعنی 3 کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1، دل سے اپنے کیے ظلم پر ندامت اور شرمندہ ہونا اور پھر اللہ سے معافی طلب کرنا۔ نمبر 2، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اللہ سے معافی طلب کرنا۔ نمبر 3، بدن سے اس عمل کو ترک کر دینا اور اللہ سے معافی طلب کرنا۔ یہ تینوں ملیں گی، اس سے بنے گا استغفار۔ اور توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا، مطلب نیکی کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹنا، اللہ کی خوشنودی کی طرف پلٹنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ یعنی گناہوں کو ترک کر دینے کے بعد، چھوڑ دینے کے بعد عبادت کی زندگی میں آ جانا توبہ کہلاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی جو اولاد ہے وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے، یعنی استغفار کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ قرآن نے توبہ کو مومنین کی صفت قرار دیا۔ سورۃ نور میں آیت نمبر 31 کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے مومنین، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے سچی توبہ کرو، توبۃ النصوح، ایسی توبہ جس کے بعد پھر پلٹ کر تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ ناظرین، توبہ کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی قسم، نمبر 1، وہ لوگ ہیں جو عذاب الہی کے ڈر سے توبہ کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفت ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم، جو ثواب کے لیے، نیکیوں میں اضافے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ صالحین کی، اللہ کے ولیوں کی اور مقرب بندوں کی صفت ہے۔ تیسری قسم، یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے توبہ کرنی ہے، یہ اللہ کے انبیاء اور مرسلین کی صفت ہے۔ ناظرین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی، اور یہ توبہ اور استغفار کرنا انبیاء کی صفت بھی ہے۔
اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا 3 شکلوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جو کام شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے یا کوتاہی ہو جائے تو توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کام کو کر گزریں جس کام کے کرنے سے شریعت نے روکا ہے تو ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، بندوں کے حقوق کے حوالے سے بندوں کا حق لوٹانا پڑے گا اور ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ ناظرین، توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ توبہ اور استغفار کو قبول کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو غم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو تنگ دستی سے نجات دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا، مال اور اولاد میں برکت دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔